اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ کا درس فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی کا ہوگا، تو وہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو 1 بجے چونکہ ہمارا درس شروع ہونا ہے، تو 5 منٹ میں آپ بھائیوں کے لوں گا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ گرمی بڑی شدت کی پڑ رہی ہے، اور آئندہ 10-15 دن جو ہے شاید یہ شدت برقرار رہے گی۔ تو جو ہی گرمی بڑھتی ہے اور جب سردیوں کے موسم میں سردی بڑھتی ہے، تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یعنی تعداد کے اعتبار سے جو تعداد ہماری ایک نارمل موسم میں رہتی ہے، وہ تعداد شدت کے موسم میں نہیں رہتی۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری طبیعت کی کمزوری اور ہماری طبیعت کہ جو بڑی نرم و نازک ہے، وہ برداشت نہیں کرتی کہ اتنی گرمی میں وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اس تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ان دروس میں حاضر ہو۔ ویسے یہ طبیعت دنیا کے کام کاج کرنے کے لیے بالکل حشاش بشاش، محنتی، جستجو اور جد و جہد کرنے والی، لیکن یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا 1 گھنٹے کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کا دین، جسے اس دین کے ساتھ بہت محبت ہو اور اس دین کے لیے رغبت اور شوق ہو، تو یقین جانیے کہ وہ ایسی جگہوں پر آ کر اپنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی تھکاوٹ کو اتار دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ بابا جان، گھر میں ہمارے پاس تو خادم یا ملازم نہیں ہے، چکی بھی میں خود چلاتی ہوں آٹا پیسنے کے لیے، گھر کے کام کاج بھی سارے میں خود کرتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ رات کو سونے سے پہلے تم ایک تسبیح کر لیا کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند رہے گی۔ وہ تسبیح کون سی تھی؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ فرمایا سونے سے پہلے تم یہ 33 مرتبہ یہ تسبیح کر لیا کرو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سونے سے پہلے اس تسبیح کو کیا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتا تھا۔ اللہ کا ذکر تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ دلوں کے اطمینان کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اور آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور ان کے جمع ہونے کا مقصد، اکٹھا ہونے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سنیں، اللہ کے دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن محفلوں میں اللہ اور اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو۔ ان محفلوں کو تلاش کرتے کرتے وہ جب اس محفل میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی آواز لگاتے ہیں، دوسرے فرشتے جو ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتوں کی جماعت وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔
اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس محفل کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہیں، یہ باتیں اب آپ نے بار بار سن رکھی ہیں، اس لیے آپ کو شاید اتنا جو ہے نا وہ اپیل نہیں کرتی، اتنا اٹریکشن نہیں آپ کو ان باتوں میں شاید اتنی نظر آتی، مگر نہ یہ باتیں جب ہم کہیں نئی جگہ پر جا کر کرتے ہیں تو چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، چہرے کھل ہی نہیں اٹھتے، بلکہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں اللہ ہے نئی کسی جگہ پر تو حال یا وہ میدان وہ جگہ سبحان اللہ کی آواز سے گونج اٹھتی ہے، اور یہاں ڈڈ ہو گئے لگتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، دین کی بات سبحان اللہ، ہمارا تو دل کرتا ہے ان باتوں کو بار بار بیان کرنا، ہمارا تو دل نہیں بھرتا اللہ کے فضل سے، ہمارا تو ایمان اپنا اور تازہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے ان دلوں کو سخت ہونے سے بچاؤ۔ یہ دلوں کی سختی ہے کہ کوئی اچھی بات سن کر بھی آپ کے چہروں پر رونق نہ آئے اور آپ کی زبانیں اللہ کی تعریف بیان نہ کریں، یہ دلوں کی سختی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو کہ یہ دل سخت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں اور فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کے اوپر سایہ کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محفل میں موجود ایک ایک بندے کا نام اللہ کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے کہ کون کون وہاں پر بیٹھا تھا، کون کون وہاں پر بیٹھ کر اللہ تیرے دین کی باتیں سن رہا تھا۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی نظر کرم فرما دے۔ تو ان عظیم محفلوں میں میرے بھائیوں شرکت کرنا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں، اپنے لیے ایک بہت بڑی غنیمت سمجھیں، اس کو اپنے لیے رحمت سمجھیں۔ اس رحمت سے منہ مت پھیرا کرو۔ گرمی کی شدت اور سردی کی شدت، اس سے گھبرا کر یہ چھٹیاں کرنا اور غیر حاضر ہونا اور دور ہو جانا، یہ ہمارے دلوں کو بھی سخت کر دے گا، یہ ہمارے دلوں کو بھی سخت کر دے گا۔ اللہ کے ذکر سے آپ جتنے غافل ہوں گے اتنا ہی آپ کا دل سخت ہوگا۔ پچھلے درس میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، کیونکہ اگر آپ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو تم زیادہ باتیں کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ قسوۃ للقلب ہے، یعنی اس سے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو سخت دل والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ سخت دل والا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ دلوں کی نرمی کے لیے اگر چاہتے ہو کہ یہ دل نرم رہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور کثرت سے ایسی محفلوں میں بیٹھا کرو کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دل، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں جتنی منافقتیں ہیں اور اس دور میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان منافقتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دل جام ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان جام دلوں کو اور ان سخت دلوں کو نرمی میں بدلنے کے لیے اور ان دلوں کو اللہ کے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت 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 ضروری ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں مسلسل باقاعدگی سے آتے رہیں۔ اللہ کے دین کی باتیں جب بندہ بار بار سنتا ہے اور وہ قرآن کی اور حدیث کی باتیں جب ضرب لگاتی ہیں دل پر، تو پھر یہ دل جو سخت ہو چکا، جام ہو چکا، تو اس کے اندر پھر نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ زنگ اتر جاتا ہے اور وہ سختی دور ہو جاتی ہے، پھر یہ کھل اٹھتا ہے۔ تب یہ اللہ کی بات سنتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے خالق و مالک کی بات کو سنتا ہے،
تو وہ دل اس کو قبول کرتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ دل خوش ہوتا ہے تو پھر دل کی خوشی زبان پر بھی آتی ہے، چہرے پر بھی آتی ہے۔ دل کی خوشی کو زبان بھی بیان کرتی ہے اور چہرہ بھی بیان کرتا ہے، اور جب یہ چیز نہ ہو تو پھر دیکھو گے چہرے بھی سخت ہیں، مزاج بھی سخت ہیں، اور جناب زبانیں بھی جو ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کے کلام کرتی ہیں۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیں گے۔ تو یہ چند کلمات جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم ان محفلوں کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے دین کو سیکھتے رہیں، اور اللہ کے دین کے لیے دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں اور ترغیب دلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ باتیں سنا کرو، اپنے دل میں اتارا کرو ان باتوں کو، اور جو باتیں ایسی ہوں کہ جو تمہارے اعمال کو درست کرنے والی ہوں ان کو یاد کر لیا کرو، تاکہ وہ باتیں تمہیں سارا دن اور پورا ہفتہ یاد رہیں اور تم اللہ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی عبادت اور اطاعت کرتے رہو۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر
لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے خیر کے متعلق، نیکی کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، جبکہ میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اکثر گناہ کے متعلق، شر کے متعلق اور فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ مخافت ان یدرکنی، اور میرا اکثر فتنوں کے متعلق یا گناہوں کے متعلق سوال کرنا اس ڈر کی بنا پر ہوتا تھا ان یدرکنی، کہ کہیں وہ گناہ، شر اور فتنہ مجھے آ نہ لے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں مخافت ان آتیہ، میرا زیادہ تر فتنوں کے متعلق، برائی کے متعلق سوال کرنا اس ڈر کی وجہ سے ہوتا تھا کہ کہیں میں وہ گناہ اور غلطی کر نہ بیٹھوں اور اس شر اور فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اس عظیم صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سوچ اور فکر دراصل تمام مسلمانوں اور اہل ایمان کی ہونی چاہیے کہ انسان کو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ کا، فتنے کا اور شر کا بھی ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ جو نیکی بندہ کرتا ہے، جو عبادت کا کام مسلمان اور مومن کرتا ہے، صرف وہ عبادت کا کام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی اس کی ہوئی محنت، نیکی اور عبادت کی حفاظت کرے، اور اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو اور جتنے بھی اس کے اچھے کام ہیں جو اس نے کیے ہیں، ان کو تمام ایسی چیزوں اور کاموں سے بچائے جو اس کے اعمال کو برباد کرنے والی۔ لہذا یہ سوچ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور ایمان کے علاوہ دیگر جو اعمال ہیں ہمیشہ ان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اور ان اعمال کے تحفظ، حفاظت، دفاع اور ان کے بچانے کے متعلق انسان کو ہمیشہ پوری زندگی کے اندر لائحہ عمل تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ کامیاب وہ شخص ہے کہ جس کو رب کائنات نے پہلے عمل کرنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد اس عمل کو اس سے قبول بھی کر لیا، اور پھر رب کائنات نے اس بندے کو یہ بھی توفیق دی کہ اس شخص نے اپنی نیکی کو بچایا، اپنے عمل کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما، کہ لوگوں عمل سے بڑھ کر عمل کی قبولیت کی طرف زیادہ دھیان دیا کرو، کیونکہ کائنات کا رب فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ان لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ ایمان اور اسی طرح سے اعمال صالحہ کی جو کھیتی انسان کے پاس ہوتی ہے، اس اعمال کی کھیتی کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ اعمال، وہ کام جو ایمان کو برباد کرنے والے ہیں یا اس کو کمزور کرنے والے ہیں یا انسان کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے والے ہیں، مسلمان کو، ایک ایمان کے دعوے دار کو ہمیشہ ان اعمال سے، ان کاموں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے کئی ایسے کام بتائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی ایسے کام بتائے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک کام ایسا ہے اگر کوئی بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو اس کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو سکتی ہے،
اور اس کی عمر بھر کی عبادتیں اور نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ لہذا احتیاط احتیاط اور احتیاط، بہت زیادہ احتیاط۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزرا، نیکیوں کا یہ موسم گزرا، اور اسی طرح سے بندے نے بڑی نیکیاں کمائی، بہت زیادہ اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اور پھر شیطان آئے، ابلیس آئے رمضان کے گزرنے کے بعد، اور اس بندے سے، اللہ کے مومن بندے سے، مسلمان بندے سے کوئی ایک ایسا کام کرا لے جو اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ یاد رہے، ان میں سے کوئی بھی کام اگر بندہ کرتا ہے، رمضان کی عبادتیں بھی برباد ہو جائیں گی، دیگر نیکیاں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ رمضان کے بعد بھی، حج کے بعد بھی، حج سے پہلے بھی، بلکہ پوری زندگی کے لیے یہ یاد رکھنے والا سبق ہے۔ یہ یاد رکھنے والا سبق ہے پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے یہ یاد رکھنے والی نصیحت ہے کہ جس کے اوپر انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے، اور جس کے بارے میں تمام زندگی انسان کو سوچنا چاہیے۔ جو کام، جو اعمال انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس کی عبادات کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کاموں میں سر فہرست اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ جو بندہ رب کائنات کے ساتھ کفر کر لیتا ہے، یا کفریہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کام کے کرنے سے پہلے جتنی بھی اس کی نیکیاں ہوتی ہیں، کائنات کا رب ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کفر، اس کے اسباب، اس کے وسائل، اس کے ذرائع سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، اور کفریہ کاموں سے بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھنا ہے، وگرنہ اللہ وحدہ لا شریک سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بندہ ایمان کے ساتھ کفر کر لے یا ایمان لانے کے بعد کفر کر لے، فرمایا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کفر کرنے کی وجہ سے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن ایسا بندہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کوئی بھی کفریہ کام کرنے کی وجہ سے انسان کا عمل تباہ ہو جاتا ہے، عبادتوں کا اجر و ثواب ضائع ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کفر سے، اس کے اسباب سے، اس کے ذرائع سے، اس کے وسائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دامن کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ ایک اور کام جس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ جو بندہ کائنات کے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات میں شرک کرے، صفات میں شرک کرے، الوہیت میں کرے، ربوبیت میں کرے، اس بندے کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں، اور اس کا ایک عمل بھی، ایک عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ایک ہی مقام پر ذکر کیا، اور ان نبیوں کے اندر کوئی عام نبی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام، ان جیسے عظیم اور جلیل القدر نبی اللہ تعالیٰ نے ان 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 کے 18 نبی بالفرض اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے تو ان 18 کے 18 نبیوں کے عمل بھی اللہ برباد کر دیتا، ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ اگر ایک نبی اور رسول جو وقت کی افضل ترین شخصیت ہوا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اگر وہ بھی رب فرماتے ہیں وہ بھی بالفرض کوئی شرکیہ کام کر لے، اللہ کے ساتھ شرک کر لے، تو اس نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک نبی کی بات تھی۔ اگر کوئی عام بندہ انبیاء سے ہٹ کر کائنات کا کوئی اور شخص اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر کئی جگہوں پر واضح کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں،
اور اس کی عبادتیں، اس کی ساری محنتیں، ساری کوششیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کی تھی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پوری زندگی کا یہ سبق ہے، پوری زندگی کے لیے یہ نصیحت ہے، کفر سے بھی، شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور کام جس کی وجہ سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں تباہ کر دی جاتی ہیں اور اعمال کا کوئی اجر و ثواب اللہ کے ہاں نہیں ملتا، وہ کام یہ ہے کہ بندہ انسان اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اللہ کی آیات کی، اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کر دے، اور اسی طرح آخرت کی ملاقات کی، قیامت کے دن جو ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے، اس آخرت کی ملاقات کی بھی تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے، کہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے الفاظ استعمال جو بندہ کرتا ہے قیامت کے متعلق اور اسی طرح سے آخرت کی ملاقات کے متعلق، اس بندے کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس بندے کے عمل بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رائے گاں کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، رب کی آیات کی تکذیب کر دی، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، ولقاء الآخرہ، اور اسی طرح سے آخرت کی ملاقات اس کو بھی جھٹلا دیا، اس کی بھی تکذیب کر دی، فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو گئے، ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی اور ان کی اچھائیاں سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی، کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کی اکثریت کا، یہ ذہن بنتا جا رہا ہے آخرت کے متعلق، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کیا جنت کیا جہنم، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنت اور جہنم جناب قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی طرح سے قبر کے اندر عذاب ہوگا، اسی طرح سے حشر کی سختیاں وغیرہ، جنت اور جہنم، اللہ کا دیدار، اعمال کا تولا جانا، اعمال ناموں کا ملنا، پل صراط کے اوپر گزرنا، کہتے سب جھوٹ ہے۔ یہ اکثر مسلمانوں کی آج یہ سوچ بنتی جا رہی ہے، اور جو بندہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اور کئی تو کہتے ہیں نا سب مولویوں کی باتیں ہیں، لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، آگے جو کچھ بھی ہے یہی دنیا میں آگے کچھ بھی ہونے والا، یہ بھی مسلمانوں کی باتیں ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں ہیں، انہی کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں، یہ اقوال نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتا ہے، حبطت اعمالہم، وہ بندہ سن لے کہ اس کے عمل برباد ہو چکے، نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے عمل کا ہی بدلہ دیا گیا ہے، ان کے عمل کی ہی جزا دی گئی ہے، جیسا ان کا عمل، جیسا ان کا عقیدہ، جیسا ان کا نظریہ اور جیسی ان کی سوچ، اسی کے مطابق رب کائنات نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ لہذا خبردار، ہوشیار رہنا ساری زندگی کے لیے، آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں، موت سے لے کر جنت میں جانے تک، اور اسی طرح سے جنت کا معاملہ، جہنم کا معاملہ، اور اسی طرح سے جتنے بھی معاملات ہیں، قبر کے اندر عذاب کا مسئلہ ہے، جتنے بھی معاملات ہیں آخرت کے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر ان کے متعلق شک کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یا اس کے متعلق شک اور شبہ مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، ساری نیکیاں اللہ برباد کر کے رکھ دے۔ لہذا ساری زندگی مسلمانوں، ایمان والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، ان باتوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ کسی موقع پر، زندگی کے کسی موڑ پر شک شبہ پیدا نہیں کرنا، نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، چند دنوں کے لیے یا تھوڑے سے وقت کے لیے بھی یہ شک پیدا ہو گیا یا جھٹلا دیا اس معاملے کو، تو رب کائنات پوری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس لیے خبردار رہنا،
ہوشیار رہنا، کہیں ان زبانوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو برباد مت کر لینا، نیکیوں کو ضائع مت کر لینا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، نیکیوں کا تحفظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت، احکام، قوانین، حدود، عبادات، معاملات، ان میں سے کسی معاملے کو اور اسی طرح سے کسی عبادت کو، حدود میں سے کسی حد کو، قوانین میں سے کسی قانون کو، احکام میں سے کسی حکم کو اگر ناپسند کرتا ہے اور ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایسے بندے کے بھی تمام اعمال اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ محمد کے اندر، والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، نیست و نابود ہو جائے، ان کا ستیہ ناش ہو جائے، واضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا ہے۔ اللہ کیوں بیکار کیا ہے؟ ان کے اعمال کو کیوں رائیگاں کیا ہے؟ ان کے اعمال ان کو کیوں فائدہ نہیں دیں گے؟ فرمایا یہ کافر ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے قانون شریعت نازل کی تھی یہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں، ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب ان کو اللہ کا قانون پسند نہیں ہے، ان کو اللہ کی شریعت پسند نہیں ہے، فأحبط اعمالہم، اللہ کو بھی ان کے اعمال پسند نہیں، اللہ ان کے سارے اعمال برباد کر دیے، اللہ نے ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی۔ اور آج مسلمان ہی ہیں جو جناب میڈیا کے اندر آ کر علل اعلان سر عام کھلے عام اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی حدود کا، اسلامی فرائض کا، دیگر چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آج حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کی کوششیں وہ بھرپور جاری ہیں۔ پردے کا کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے تو کبھی اسلامی حدود کا، قوانین کا، اور مسلمان ہیں یہ کہنے والے کہتے ہیں یہ جو حدود ہیں، زنا کی حد ہے، تہمت کی حد ہے، شراب کی حد ہے، چوری کی حد ہے، یہ جو اسلامی سزائیں ہیں، اسلامی حدود ہیں، کہتے ہیں یہ وحشیانہ ہیں، یہ ظالمانہ ہے، وحشیانہ ہے اور ظالمانہ ہے۔ یہ درندوں کے ساتھ کہتے ہیں ایسا سلوک کیا جانا چاہیے، بندوں کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے سر؟ کیا یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت اس کو ناپسند کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار کرنے کا نام سر عام۔ اسی طرح سے کئی عبادات ہیں، کئی معاملات ہیں، سود جو ہے نا اس کو آج پرافٹ کا نام دے کر حلال سمجھ لیا لوگوں نے، اور آپ جو ہے نا کسی کام سے جائیں، یہ تو جس کو واسطہ پڑتا ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے، کسی کام سے آپ سرکاری دفاتر کے اندر چلے جائیں تو آگے جو سرکاری افسر بیٹھا ہے، عہدیدار بیٹھا ہے، کلرک بیٹھا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، چپڑاسی سے لے کر بڑے افسر تک، بڑے عہدے والے بندے تک، سب کی کیا ہے جناب؟ فیس ہے۔ یہ فیس کیا ہے؟ یہ رشوت ہے۔ رشوت کو کیا ہے جناب؟ آج فیس کا نام دے دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حق ہے، ہماری محنت ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی کی ہم فیس وصول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قوانین کو اور اللہ کی حدود کو جو بندہ ناپسند جانتا ہے، یا اسی طرح سے جو چیز اللہ نے حرام کی تھی، مثلا زنا اللہ نے حرام کیا، ایک مسلمان کہتا ہے نہیں جی زنا حرام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے شراب کو حرام کیا، کہتا ہے شراب حرام نہیں ہونی چاہیے تھی۔ رب کائنات نے سود کو حرام قرار دیا، کہتا ہے سود حرام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا، کہتا ہے رشوت حرام نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فلاں چیز حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، فلاں چیز حرام نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات زبان سے کرتا ہے، اللہ ساری نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، مثال کے طور پر نمازیں پڑھنا فرض ہے، کوئی مسلمان کہے یہ نمازیں پتہ نہیں اللہ نے کیوں فرض کر دی، یہ نمازیں نہیں ہونی چاہیے تھی،
یا ہونی چاہیے تھی تو صرف 1-2 ہونی چاہیے تھی، 5 پتہ نہیں کدھر سے آ گئی۔ ایسی بات کرنے والا یہ اللہ کی شریعت کو ناپسند ٹھہرا رہا ہے، ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور رب اس کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، یہ کہتا ہے رمضان کے روزے نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پر جب گرمیوں میں آئے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، کہتا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہونی چاہیے تھی، اس قسم کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح سے پردہ کرنا ہے، کہتا ہے یہ پردہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ کوئی مسلمان مرد کہے یا عورت کہے کہ یہ 4 دیواری کے اندر عورت کا بیٹھنا، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اور اسی طرح سے جب نکلنا ہے تو پھر برقعے کے اندر، چادر کے اندر نکلنا ہے، مکمل باپردہ ہو کر نکلنا ہے، اور اسی طرح سے پردے کی حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ ایک مسلمان کہتا ہے یہ عورت پر ظلم ہے، اس کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، حقوق نسواں کے یہ خلاف ہے چیز۔ جو بندہ ایسی باتیں کرتا ہے وہ مسلمان یاد رکھے وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کر رہا ہے، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتا ہے، کائنات کا رب اس کی تمام نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں احتیاط کرنا، بڑی احتیاط کرنا، زبان پر کوئی ایسا جملہ نہ آئے کہ جس کے اندر اللہ کی نازل کردہ شریعت اور احکام کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہو، مگر نہ یاد رکھنا اللہ ساری عبادت نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دے۔ چاہے وہ حج کی عبادت ہو، وہ رمضان کی عبادتیں ہوں، وہ روزے کی عبادت ہو، وہ نماز کی عبادت ہو، بڑے سے بڑے عمل بھی اللہ برباد کر کے رکھ دے گا اگر اس قسم کے جملے زبان سے نکلے، اس قسم کی باتیں زبان پر آئیں، اس قسم کے اقوال مسلمان کی زبان سے جاری ہوئے کہ جن کے اندر اللہ کی شریعت کو ناپسند کرنے والا معاملہ موجود تھا، اللہ اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ساری زندگی کے لیے یہ نصیحت یاد رکھنا، اس نصیحت کو یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے کہ جس کی پرواہ نہیں کرتا، ایک جملہ اور ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس ایک جملے کی وجہ سے رب کائنات اس کو اتنا جہنم کی گہرائی میں ڈالتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ جو جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ جملہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، کائنات کا رب جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنی جہنم کی گہرائی کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے۔ آج ہماری زبانوں سے باتوں کے اندر اللہ جانتا ہے ایسی باتیں نکلتی ہیں زبانوں سے جو عقیدے کے بھی خلاف ہوتی ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہوتی ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہم اپنی زبانوں سے کرتے ہیں لا علمی کی حالت میں، پتہ نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی، کچھ علم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں زبانوں کے ساتھ، حالانکہ ان میں سے ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا رب کائنات نے جو شریعت نازل کی ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، وہ عین عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، عین عدل و انصاف کے اوپر۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ سچائی کے اعتبار سے بھی مکمل ہے اور عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی مکمل ہے۔ اللہ کی جو بھی بات ہے وہ سچی بھی ہے، عدل پر مبنی بھی ہے۔ یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ آج جناب کھلے عام جناب فلاں جو مسئلہ ہے شریعت کا وہ زیادتی ہے، فلاں جو بات ہے، فلاں جو حکم ہے شریعت کا وہ ظلم ہے وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرنا، تو ایسا مسلمان جو ایسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے فلاں حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے جو فلاں حکم دیا ہے وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، لوگوں کے اوپر مشقت ہے، جبر ہے، تو پھر ایسے مسلمان سے صرف ایک سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ کیا تمہارا رب ظالم ہے؟ کیا رب پھر ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، ظلم کرنے والا ہے، ناانصافی کرنے والا ہے؟ نہیں بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر قانون کے اندر، ہر حد کے اندر، ہر مسئلے کے اندر عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، لہذا خبردار
ایسی کوئی بھی بات کہ جس سے اللہ کی شریعت کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہو اپنی زبان پر مت لانا، وگرنہ یاد رکھنا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ عبادتوں کے اجر و ثواب کو رائیگاں کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ کوئی عمل، کوئی بھی نیکی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اور کرنے والا کتنا اس کے اندر مخلص کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہ کی ہو، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی شریعت کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا یا ایسے الفاظ کہے، رب کائنات ایسی نیکیوں اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا۔ اسی طرح وہ شخص جس کی آواز رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو جائے، اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی تباہ کر دی جاتی ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، اور نبی کو جب بلانا ہو تو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور اور احساس تک بھی نہ ہو۔ یعنی کیا معنی؟ اگر پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے یا ان کو ایسے بلاؤ گے، آواز دو گے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کر یا کسی اور انداز سے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائے اور تمہیں اپنی بربادی کا احساس تک بھی نہ ہو، تمہیں اپنی بربادی کا علم تک بھی نہ ہو۔ نبی کی آواز سے آواز کو بلند کرنا ایسا کام ہے جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کے زمانے میں جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، زندہ تھے، تب تو اس آیت کا معنی واضح ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ بالکل واضح ہے، کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر کیا اس آیت کا حکم باقی ہے؟ جی ہاں، باقی ہے۔ اس آیت کا حکم موجودہ زمانے کے اندر بھی باقی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وفات پا چکے ہیں لیکن آپ کی آواز آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ موجود ہے کہ نہیں؟ کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیے، نبی کی آواز آپ کو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی آواز نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے لیکن صحیح احادیث کی صورت میں آپ کی آواز آج بھی زندہ، آپ کی آواز آج بھی موجود ہے۔ اور الفاظ کے اوپر غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر کے سامنے آواز کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آج بھی موجود ہے، لہذا مسلمانوں نبی کی آواز کے اوپر آواز کو بلند مت کرنا، وگرنہ نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا تمہیں اپنی بربادی کا احساس بھی، علم بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، سارے عمل اللہ برباد کر دے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا جی، موجودہ زمانے کے اندر نبی کی آواز کے اوپر آواز کیسے بلند ہوگی؟ اس کی پہلی ممکنہ صورت یہ ہے کہ انسان رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پیش کی جائے اور بندہ بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے اور اس کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھی جا رہی ہو اور بندہ اپنی باتیں کر رہا ہو، نبی کی پڑھی جانے والی حدیث کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر رہا ہو۔ یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے کی۔ لہذا اے اہل ایمان، جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، سنائی جا رہی ہوں اور ان کو پڑھ کر بیان کیا جا رہا ہو، خاموشی کے ساتھ سنا کرو، آواز بلند مت کرنا، عین ممکن ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اعمال کو برباد کر دے۔
کیونکہ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ۔ اس کی دوسری ممکنہ صورت یہ ہے، بلکہ یقینی صورت ہے، کہ انسان احادیث صحیحہ کا انکار کر دے، احادیث صحیحہ کا انکار کر دے۔ اور آج تو ماشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ پھیل چکا ہے، فتنہ انکار حدیث۔ واضح طور پر بخاری مسلم کی حدیث، دیگر کتب حدیث کے اندر جو صحیح احادیث رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں، ان کا جو ہے نا کھلے عام، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ تعویل کرتے ہوئے، نہیں، بلکہ واضح الفاظ کے اندر ان کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور پورا ایک گروہ ایسا موجود ہے جو میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور دن رات کی گھڑیوں کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر ان کا کام یہی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کا انکار کرنا، صحیح احادیث کا انکار کرنا۔ اور ایسے مسلمان بھی آپ کے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے بندے بھی مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو انصاف سے ذرا بتائیے، نیکی باقی رہے گی؟ جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہا، کہتا ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں، بالکل انکار، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بالکل واضح طور پر واضح الفاظ کے اندر انکار کر دیتا ہے، یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو گالی دیتا ہے، اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہا، اس کی کوئی نیکی اس کے نام اعمال کے اندر نہیں ہے، اس کی ساری نیکیاں رب کائنات نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ تیسری صورت موجودہ زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے کی یہ ہے کہ صحیح احادیث کا وہ معنی کرنا جو اس حدیث سے مقصود نہ ہو، یعنی ایسا معنی کرنا حدیث کا جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یا اپنے مسلک قول و فعل کی تائید کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تعویل کرنا، حالانکہ وہ معنی نہ ہو جس مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی، وہ معنی نہ ہو۔ ایک بندہ کیا کرتا ہے، اس معنی سے حدیث کو پھیر کر اس کی خواہش میں، اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر جو معنی آیا ہے، موجود ہے، اس کے مطابق حدیث کا معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز، آپ کی حدیث، وہ مسلمان کی کسی اور طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ بندہ اس معنی اور مفہوم کو بگاڑ کر اور اس کو بدل کر اپنا معنی اور مفہوم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے والی بات ہوگی۔ اسی طرح اس کی چوتھی ممکنہ صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے نام پر کمزور اور من گھڑت روایات بیان کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے والی بات ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے نا، موجود ہے۔ لیکن ایک بندہ کیا کرتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، جیسا کہ آج لوگوں کے بہت سارے مقصد ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سیاسی مقصد ہو، وہ کوئی ذاتی مقصد ہو، وہ کوئی معاشی مقصد ہو، کسی بھی مقصد کے لیے بندہ ایک کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے من گھڑت موضوع قسم کی، کمزور قسم کی، ضعیف قسم کی، منکر قسم کی روایات کو بیان کرتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی آواز صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر موضوع من گھڑت اور باطل اور جھوٹی قسم کی حدیث بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح جو بندہ کوئی حدیث گھڑتا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح اس کی پانچویں صورت موجودہ زمانے کے اندر یہ بھی ہے کہ سنت کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر لوگوں میں بدعات کو عام کرنا، سنت کے نام پر بدعات کو عام کرنا، بدعات کی ترویج کرنا، اشاعت کرنا، لوگوں کے اندر بدعات کو پھیلانا، نئے نئے کام دین کے اندر ایجاد کر کے
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام دینا، سنت کا ان پر لیبل لگانا۔ جو بندہ ایسے کرتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بندہ ایسے کرتا ہے کائنات کے رب کا اعلان ہے اس کے سارے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اپنی آواز کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر کسی بھی صورت میں بلند نہیں کرنا، نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اعمال تباہ ہو جائیں گے، عبادات رائیگاں جائیں گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا، ساری محنت اس پر پانی پھر جائے گا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا مکمل طور پر دنیا میں مشغول ہو جانا، دنیا کے پیچھے بھاگنا، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، اور اس کی سوچ دنیا کی محبت کا اس پر غالب آ جانا، اس کی آرائش زیب و زینت کی محبت کا اس کے دل کے اندر گھر کر جانا۔ جس بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں سوچتا، ایسے بندے کے عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، ایسے بندے کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بندہ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا ارادہ کرتا ہے، دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ رکھتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اسی دنیا کے اندر ہی ان کے اعمال کا بدلہ ان کو پورا پورا دے دیتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہی وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے والے، اس کے پیچھے بھاگنے والے، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا، صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو نیکیاں دنیا کے اندر کی تھی وہ بھی برباد ہو گئیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آئندہ بھی جو عمل کریں گے وہ بھی باطل ہو جائیں گے، وہ بھی باطل ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنا، ہر وقت دنیا کی محبت، دنیا کا خیال، ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش اور لگن اور چاہت، اور اسی کے پیچھے بھاگنا، اسی کی طرف توجہ دینا، جو بندہ اس چیز کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اس دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے تھے وہ سارے عمل برباد ہو گئے، اور جو آئندہ کریں گے وہ بھی باطل ہو گئے، وہ بھی باطل ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا اور اس کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا، وگرنہ نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس بندے کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو الملیح رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ایک جنگ میں تھے۔ کہاں پر تھے؟ کہاں پر تھے؟ جنگ میں تھے۔ اور آج تو ہم ماشاءاللہ امن و امان کی صورتحال میں ہیں، جنگ بھی نہیں ہوتی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور کئی کے عصر کی نمازیں۔ اور یہ عام بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر، کیونکہ عام دنوں کے اندر، جمعہ کے علاوہ عام دنوں کے اندر آپ احباب زیادہ جانتے ہیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک کیا ہوتا ہے؟ چھٹی ہوتی ہے، ساری دکان مارکیٹ بند ہوتی ہے۔ اکثریت کیا کرتی ہے؟ ظہر کی نماز کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور عصر کی نماز بھی وہیں پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز اس طرح چھوٹ جاتی ہے، فجر کی نماز میں ویسے سوئے رہتے ہیں، باقی رہتی ہے مغرب اور عشاء، اور وہ بھی کس کے ڈر سے پڑھتے ہیں؟ دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے۔
کیونکہ اب دکان پر بیٹھے ہیں، بند کر کے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کمرے میں جائے واپس آ جائے، لہٰذا مسجد قریب ہے، کیا کرو جی، دکان کا شٹر ڈاؤن کرو اور چلو نماز ہی پڑھ لو۔ اب نماز پڑھنے کا معاملہ کیا رہ گیا، چلو نماز ہی پڑھ لو، یعنی اس حد تک آ گیا۔ جس بندے کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے کے اندر تھے، جنگ کے اندر تھے، جنگ کی حالت ہے، غزوے کی حالت ہے، اچانک آسمان کے اوپر بادل چھا گئے، وقت کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سورج کہاں تک پہنچا ہے، گھڑیاں نہیں تھی، یہ جدید سہولیات نہیں تھی۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو عصر کی نماز جلدی سے پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے بادلوں کی وجہ سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، من ترک صلاۃ العصر متعمدا حتی تفوت، جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی، اس کا وقت جاتا رہا، فقد احبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کی نیکیاں تباہ ہو گئیں۔ اور بھائیو انصاف سے بتانا، جو ایک عصر کی نماز چھوڑے اس کی ایک نیکی باقی نہ رہے، اور جس نے کبھی مسجد کا منہ دیکھا نہ ہو اس کی باقی رہیں گی۔ ایک عصر کی نماز چھوڑتا ہے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور جو پانچوں کی پانچوں نہیں پڑھتا، جی میں آیا تو پڑھ لیا، جی میں آیا تو نہ پڑھی، اس کی بچیں گی، اس کا کچھ بھی نہیں بچے، اس کی تو اتنی بربادی ہو گئی کہ اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، من فاتتہ الصلاۃ، کہ جس بندے کی ایک بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، ایک بھی نماز، صلاۃ ان کا لفظ یہاں پر نکرہ، ایک بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، فرمایا فکأنما احبط عمل اہلہ ومالہ، اس بندے کا اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا، اتنا خسارہ ہوا ہے، گویا کہ اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، اس کے گھر والے بھی تباہ ہو، یعنی اس کو نہیں پتا اس کا کتنا نقصان ہوا جس بندے کی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لہذا عصر کی نماز خصوصاً اور باقی چار نمازیں عموماً ان پر پابندی کرنی ہے، وگرنہ عمل برباد ہو جائیں، نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اگر چاہتے ہو کہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور ان کا اجر و ثواب ملے، محنت کا پھل ملے، ثمرہ ملے، نتیجہ ملے، اس کے بدلے میں اللہ کی رحمت ملے اور اللہ راضی ہو جائے، جنت بھی دے دے، جنت میں جانا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، عصر کی نماز پر خاص طور پر، باقی چار نمازوں پر عموماً پابندی کرنی ہوگی، تب اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور اللہ جنت کے دروازے تب کھولے۔ عصر کی نماز نہیں چھوڑنی، وگرنہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے لیکن اپنی عبادت کے اوپر تعجب کرتا ہے، عبادت کے اوپر تعجب کرتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس بندے کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اس بندے کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اس کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی معجم کے اندر لائے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام غالب آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ اسلام کو اس دنیا کے اوپر غلبہ عطا کرے گا، اتنی حد تک اسلام غالب آئے گا، اتنا اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام ترقی میں ہوگا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاجر سمندروں کا سفر کریں گے، سمندروں کا سفر کریں گے تجارت کے لیے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی زمین کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، یعنی جہاد کرنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے، اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے، اسلامی فتوحات کا دائرہ مزید وسیع کرنے کے لیے اللہ کی زمین کے اندر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور اللہ کی زمین پر ان کو اتارا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کھول دیا جائے گا، قرآن مجید کھول دیا جائے گا، اور کھول دینے کا یہ معنی کہ ہر بندہ اس کو آسانی سے پڑھے گا، اس کو سیکھے گا، اس کو یاد کرے گا، کھول دیا جائے گا، چھوٹا بڑا، یعنی وہ کیا کرے گا، اس کو سیکھے گا۔
حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک قوم ایسی آئے گی جو اس قرآن کو پڑھے گی، قرآن کو پڑھے گی، سیکھے گی، سکھائے گی، اور یہ ان کا مشغلہ ہوگا، یہ ان کا عمل ہوگا، یہ ان کی نیکی ہوگی، یہ ان کی مصروفیت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں گے من اقرأ منا، من اعلم منا، من افقہ منا، ہم سے بڑا قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے، ہم سے بڑا فقیہ کون ہے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ بتاؤ کیا ایسے بندے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے اور بعد میں یہ دعوے کرنے والے ہم سے بڑا عالم کون ہے، ہم سے بڑا فقیہ کون ہے، ہم سے بڑا قاری کون ہے، آپ نے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ کیا ایسے لوگوں کے اندر کیا معمولی سی خیر اور بھلائی بھی ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی قرآن پڑھنا اور پڑھانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کئی بار اس کے اوپر محاضرے سن چکے ہیں، درس سن چکے ہیں، بڑا عظیم عمل ہے، بڑی عظیم نیکی ہے۔ لیکن دین کا علم آ جائے، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، اس کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ یہ نہ کہے دین کا علم حاصل کر کے مجھ سے بڑا عالم کون، بندہ یہ نہ کہے من افقہ منی، مجھ سے بڑا فقیہ کون ہے، مجھ سے بڑا قاری کون ہے، اور مجھ سے بڑا دین کا علم رکھنے والا کون ہے۔ یہ دعوے نہ کرے، کیونکہ ان دعووں سے تکبر کی جھلک بو آتی ہے، اور ان دعووں سے غرور کی بو آتی ہے، اور اس قسم کی باتوں سے فخر کی، اترانے کی بو آتی ہے۔ ایسے دعوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں یا اس انداز سے تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہوں، اگرچہ پڑھانے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں، سکھانے والے ہوں، یہ بڑی سی بڑی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ ان کے سارے اعمال برباد کر کے ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے۔ اولئک ہم وقود النار، فرمایا یہی لوگ اس قسم کے دعوے کرنے والے جہنم کی آگ کا قیامت کے دن یہی لوگ ایندھن بنے گے۔ لہذا کبھی اپنی عبادت پر اترانا مت۔ اور آج اللہ معاف کرے ہماری تو یہ حالت ہے، اکثر مسلمانوں کی حج کر لے، اس کے نام کے ساتھ حاجی نہ بلاؤ، لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ۔ ایسا ہی ہے نا، حاجی صاحب کیوں نہیں کہا، صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہاں جی، مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا، مسجد کو چندہ دیا۔ اب بندہ کہتا ہے نہیں میرا نام لے کر اعلان کرو فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے مسجد کے۔ یہ عبادت کے اوپر کیا ہے؟ تعجب ہی ہے نا۔ اسی طرح دیگر معاملات لے لیں، نماز جو پڑھنے والا ہے وہ دوسروں سب کو کہتا ہے سارے جہنمی ہیں، صرف اکیلا میں جنت میں جاؤں گا۔ عبادت پر تکبر نہیں کرنا، تعجب نہیں کرنا، وگرنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ مسند احمد سنن ابی داؤد کے اندر ضمضم بن جوس الیمامی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، ان کو ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ضمضم، کبھی بھی کسی کو اپنی زندگی میں یہ مت کہنا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ کبھی کسی کو مت کہنا۔ میں نے کہا جناب یہ تو ایسا جملہ ہے جب غصے کے وقت ہم اپنے بھائی کو، دوست کو کہہ دیتے ہیں، غصے کی حالت میں کہہ دیتے ہیں، یہ تو ایسا جملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر دو بندے تھے، ان میں سے ایک بندہ کان مجتہدن فی العبادہ، عبادت کے اندر مجتہد تھا۔ مجتہد مانا بڑی کوشش کرنے والا، اللہ کی عبادت کے لیے بڑی جد و جہد کرنے والا، بہت کوشش کرنے والا، بڑا اللہ کا عبادت گزار، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والا۔ اور دوسرا جو اس کا بھائی تھا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ایک عبادت گزار دوسرا گناہ گار۔ اب یہ جو عبادت گزار تھا اپنے دوسرے بھائی کو سمجھاتا تھا کہ گناہ نہ کیا کر، اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر، آگے سے وہ جواب دیتا آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، خلنی وربی انک لم تبعث علی رقیبا، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، یعنی یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ میرے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، نگران بنا کر آپ نے سمجھانا تھا سمجھا دیا، بس کافی۔
حتیٰ کہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس عبادت گزار نے ایک دن اپنے گناہگار بھائی کو ایک ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کو بہت بڑا سمجھا۔ اس گناہ کو دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یا آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا لا یدخلک اللہ الجنت ابدا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا، ان کی روحوں کو قبض کیا، اپنے سامنے حاضر کیا، اور جو گناہگار تھا اللہ نے اس کو فرمایا ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت کے ساتھ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اور جو عبادت گزار تھا اللہ نے فرمایا یہ بتا اکنت بی عالما، کیا میرے بارے میں تجھے علم تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، جنت میں داخل نہیں کروں گا؟ اکنت علی ما فی یدی خازنہ، جو میری رحمت میرے ہاتھوں کے اندر موجود ہے کیا تو اس کا خزانچی تھا؟ تو نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف بھی نہیں کرے گا، اللہ اس کو جنت بھی نہیں دے گا۔ تجھے کس نے اختیار دیا تھا؟ کس نے تجھے اختیار دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اذهبوا به الى النار، اس عبادت کی کوشش کرنے والے کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ۔ کہاں گئی باتیں، کدھر گئی نیکیاں؟ سب برباد ہو گئی۔ اس لیے عبادت کے تعجب میں آ کر، عبادت کے غرور میں آ کر کبھی ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا، عبادت کے اوپر تعجب مت کرنا، نیکی پر غرور مت کرنا، میں نے جناب فلاں کام کیا، میں نے فلاں عبادت کی، میں نے فلاں عمل کیا، جتنا میں عمل کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ سارے کے سارے جملے اللہ کی عبادت پر غرور و فخر کا اظہار کرنے کے جملے۔ ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا والذی نفس ابو القاسم بیدی، ابو القاسم کی جان جس اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس اللہ کی قسم ہے لتکلم بالکلمہ، ایک جملہ اپنی زبان سے ایسا نکالا او بقت دنیاہ و آخرتہ، جس نے اس کی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دی۔ صرف ایک جملہ ساری زندگی کی باتیں کیا ہو گئیں؟ نیست و نابود ہو گئیں، تباہ و برباد ہو۔ لہٰذا عبادت پر کبھی بھی تعجب مت کرنا، اترانا نہیں، فخر و غرور نہیں کرنا، عبادت کے اوپر نیکی کے اوپر تکبر نہیں کرنا، وگرنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے انسان کا تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے کسی حرام کردہ کام کا ارتکاب کرنا۔ کوئی کام اللہ نے حرام کیا، کوئی بندہ مسلمان تنہائی کے اندر لوگوں سے نظر بچا کر خلوت کے اندر، علیحدگی کے اندر، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ایسی جگہ پر کوئی حرام کام کرنا جہاں پر کوئی اور موجود نہ ہو، تو جو بندہ ایسے کرتا ہے اللہ اس کی بھی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، اپنی امت کے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں اور بالتاکید جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات، وہ قیامت کے دن اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، امثال جبال تہامۃ بیدا، کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں۔ اور تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو حجاز سے شروع ہوتا ہے، اردن تک چلا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے اندر چھوٹے پہاڑ بھی ہیں، بڑے پہاڑ بھی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی نیکیوں کی چمک دمک، ان کے نیکیوں کا چمکنا، بلندی ایسے ہوگی جیسے تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلند و بالا پہاڑوں جتنی ان کی نیکیاں قیامت کے دن حشر کے میدان میں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر کی ان کی نیکیوں کو ذرات بنا کر اللہ ان کو اڑا دے گا، ضائع کر دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے اوصاف ہمارے سامنے بیان کریں، ایسے لوگوں کی ہمارے سامنے وضاحت کر دے، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں نہ جانتے ہوئے
ہم بھی ان لوگوں جیسا کوئی کام نہ کر بیٹھیں اور اللہ ہماری نیکیوں کو کہیں قیامت کے دن برباد نہ کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہم منکم، اے میرے صحابہ وہ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی اسی امت میں سے ہوں گے، اسی امت میں سے ہوں گے۔ وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہارے مضبوط اور طاقتور قسم کے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو اٹھ کر ویسے تہجدیں پڑھیں گے، قیام کریں گے، رکوع سجدے کریں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں گے، عاجزی انکساری کریں گے، راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھیں گے، قیام کریں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب تنہائی کے اندر اللہ کے حرام کردہ چیزوں یا اللہ کے حرام کردہ کوئی کاموں میں سے کوئی کام کرنے کا موقع ملے گا، انتہاکوہا، وہ کام کر گزریں گے، اللہ پہاڑوں کے برابر کی بھی ان کی نیکیاں ہوں گی، سب تباہ و برباد کر دے گا، ساری کی ساری تباہ و برباد کر دے گا۔ علیحدگی کے اندر بیٹھ کر کوئی حرام چیز مشروب یا کوئی حرام چیز کھانے کی استعمال کرنے والا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کوئی حرام چیز سننے والا، گانا وغیرہ، اس کو بھی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر حرام منظر دیکھنے والا، اور اسی طرح سے غیر محرم عورت، اس کے کبھی مناظر وغیرہ اس قسم کے منظر دیکھنے والا، اس کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور اس طرح سے کوئی حرام کام کرنے والا تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچتا ہے علیحدہ ہوں، یہ کہتا ہے خلوت کے اندر ہوں، یہ کہتا ہے تنہائی کے اندر ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رہے کائنات کا رب اللہ وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تنہائی کے اندر کوئی حرام کام کرتا ہے، کوئی حرام چیز کھاتا ہے، پیتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو رب کائنات اگر اس کی پہاڑوں کے برابر بھی قیامت کے دن نیکیاں ہوں گی، ساری نیکیوں کو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اس لیے تنہائی، جلوت اور خلوت وہ ایک ہی ہونی چاہیے، جیسے لوگوں کے اندر ہیں ویسے تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے درمیان تو بڑے متقی، نیک اور اسی طرح سے اور ایمان والے اور اسی طرح سے پارسا، زاہد و عابد، لیکن تنہائی میں جب بھی موقع ملے تو انسان حرام کام کرنا شروع کر دے، غلط کام کرنا شروع کر دے۔ نہیں بھائیو، اپنے آپ کو بچانا ساری زندگی کے لیے نصیحتیں ہیں، اپنے آپ کو بچانا، تنہائی کے اندر کبھی بھی کسی حالت میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے، وگرنہ ساری نیکیوں کو اللہ ریت کے مٹی کے ذرات کی طرح اڑا کر برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا، اور اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عبادت کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد ان عبادات اور اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام کاموں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا کرے جو کام نیکیوں کو، اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں اور بندے کے عقیدے اور ایمان کی تباہی اور بربادی کا باعث اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن کے ذریعے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق دے کہ ہم جلوت اور خلوت میں ایک جیسے بن جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں بھی خود سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تنہائی کے اندر، علیحدگی کے اندر بھی اللہ تعالی ہمارا ڈر اور خوف ہمارے دل کے اندر ڈال دے، اور جب تک زندہ رہیں، اسلام کے اوپر قائم رہیں، اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید پر آئے، نیک اعمال پر خاتمہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے یہ تربیت فرما رہے تھے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اور مجھے یہ پتہ چل جائے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دنیا کو برباد کر سکتی ہیں، میرے پاس جو جمع پونجی ہے اس کو برباد کر سکتی ہیں، جمع پونجی، مال، دولت، ریال، جائیداد،
اس کو کون کون سی چیزیں برباد کر سکتی ہیں آپ کو پتہ چل جائے تو کیا خیال ہے، آپ اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنا گھر بار، سونا چاندی، ریال، ڈالر، یورو، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور بولو، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کریں گے، یقیناً کریں گے۔ کون چاہے گا میرا ریال برباد ہو جائے؟ ایک ریال بھی ضائع نہیں کروں گا، ایک ریال بھی کہیں غلط جگہ پہ نہ بچاتا ہے، سنبھالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرا مال، میرا روپیہ، میری جائیداد، میرا سونا، میری چاندی، میرا گھر، میری دولت برباد نہ ہو، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے مال، آپ کی دولت، سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی، آپ کی معمولی سی جو نیکی ہے وہ بھی قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میزان لگے گا نا تو بعض لوگوں کے میزان کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ پلڑا برابر آ جائے گا۔ اب اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی مل جائے، چھوٹی سی نیکی اگر نیکی کے پلڑے میں ڈال دی جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو کر اس کو جنت میں داخلہ اس کو مل سکتا ہے۔ اب دوڑے گا، بھاگے گا، مجھ سے مال لے لو، دولت لے لو، پیسہ لے لو، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ لے لو، زمین و آسمان کے خزانے مجھ سے لے لو اور مجھے چھوٹی سی نیکی دے دو، تو اس دن اس کو یہ چھوٹی سی نیکی نہیں ملے گی۔ یعنی مال و دولت جو دنیا بلکہ زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں، یہ جو بھی دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو ہماری ضرورت ہے، یہ سارے خزانے ایک طرف اور ایک چھوٹی سی نیکی اس پر حاوی ہے۔ تو اب اس کو بچانا چاہیے کہ نہیں بچانا چاہیے؟ تو جو کچھ سنا ہے بھائیو، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں بھی اور ان کو بچائیں بھی۔ بھائیو، ہم اپنے ان جمعہ کے دروس میں آپ بھائیوں کے لیے مختلف مشائخ کا اہتمام اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی علمی پیاس کو زیادہ سے زیادہ بجھانے کا بندوبست کیا جائے، زیادہ سے زیادہ علم آپ لوگ سیکھیں۔ تو الحمدللہ آج جیسے شیخ طارق صاحب تشریف لائے ہیں، ایسے ہی شیخ فیضی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، شیخ عبد الماجد صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اور جب کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے اگر کوئی شیخ آتا ہے تو ہم اس کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ تو آئندہ جمعہ کے لیے بھی ہم نے ایک شیخ کو دعوت دی ہے، پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین حفظہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم ہیں، کبار علماء میں ماشاءاللہ ان کا شمار ہوتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں ایک دفعہ ہمارے پاس وہ تشریف لائے تھے، تو اب بھی سعودیہ میں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور ٹائم دیا ہے، تو امید ہے کہ ان کے ساتھ انشاءاللہ اتفاق ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے میں 1-2 دن میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ جمعہ کا درس جو ہے ہم ان کا رکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ایسے علماء سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔